الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ 154 سے 157۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نہ کہو تم ان کو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے مردہ، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تم شعور نہیں رکھتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اور البتہ ضرور بے ضرور ہم تم کو آزمائیں گے کسی قدر خوف سے اور بھوک سے اور مال کی کمی سے اور جان کی کمی کے ذریعے سے، پھلوں کی کمی کے ذریعے سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور میرے نبی آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ الذین، وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے، یعنی صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کی مہربانی ہوتی ہے ان کے پروردگار کی طرف سے، اور رحمت اترتی ہے ان پر۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو پہلی آیت مبارکہ کے اندر ایمان والے جو اللہ کے نام پہ قربان ہو جائیں ان کی ایک خاص فضیلت کا تذکرہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ اس سے پچھلی آیت مبارکہ کے اندر ایمان والوں کو فرمایا گیا کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کیونکہ اس سے پچھلی آیات مبارکہ کے اندر تحویل قبلہ کا تذکرہ تھا اور دشمنوں کی طرف سے ایمان والوں کو اوپر اعتراضات کی بھرمار تھی، تو ایمان والوں کو بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، بہت ساری باتیں ان کے اوپر ان کو طعن و تشنیع کیا جا رہا تھا، طعن و تشنیع کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور ان کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے تھے جس کی وجہ سے ان کو بڑی مشکل کا سامنا تھا۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات نے ان کو فرمایا کہ صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کریں، ان کی باتوں کو بالکل ان کی پرواہ نہ کریں۔ تو ایمان والوں کو وہ ایک صبر کا درس دیا گیا کہ صبر کرو، حکم دیا گیا۔ اور پھر صبر کرنے کے لیے جو سب سے بڑا جو انسان کو حادثہ پیش آ سکتا ہے کہ کوئی دنیا سے ہی چلا جائے، تو اس سے بڑا حادثہ اور مشکل انسان کی زندگی میں اور کوئی نہیں آ سکتی۔ تو اتنا بڑا حادثہ اگر مسلمان کو، ایمان والے کو پیش آ جائے تو پھر بھی ایمان والے کو حکم ہے کہ اس کے اوپر صبر کرے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے نام پہ کٹ جانا، اللہ کے نام پہ دنیا سے کوئی چلا جائے، یا ویسے بھی کوئی دنیا سے چلا جائے تو بھی بہت بڑی انسان کے لیے امتحان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے نام پہ کٹ جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو۔ یہ ان ایمان والوں کی ایک خاص فضیلت کا اللہ کی ذات نے تذکرہ فرمایا ہے کہ جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ایک ہے عام بندہ دنیا سے چلا گیا، کہیں بھی ہاسپٹل میں مر گیا، کہیں گھر میں مر گیا، اس کی اچانک کہیں حادثہ ہو گیا، وہ دنیا سے چلا گیا، اور ایک ہے کہ اللہ کے راستے میں گیا ہوا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے، اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وہ تلوار اٹھائے ہوئے ہے، اس اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وہ میدان کارزار میں گیا ہوا ہے، وہاں پہ وہ شہید ہو جاتا ہے، تو اس کا ایک اپنا مقام ہے۔ تو اللہ کی ذات نے فرمایا کہ ان کو تو ہم نے ایک خاص طرح کی زندگی عطا فرمائی ہے جس کا انسان شعور نہیں رکھتا ہے، اور وہ زندگی کیسی ہے انسان کو پتہ نہیں ہے، اور وہ عالم برزخ کی زندگی ہے۔ یعنی دنیا کے اعتبار سے جب بھی کوئی دنیا سے چلا جائے گا، مر جائے گا، تو دنیاوی احکامات تو یہی ہوں گے کہ بھائی دنیا سے بندہ مر گیا ہے، چلا گیا ہے۔ جیسے ایک عام آدمی دنیا سے چلا گیا تو اس کی وراثت بھی تقسیم کر دی جائے گی، اس کی بیوی جو ہے وہ عدت کے بعد اور جگہ پہ نکاح بھی کر سکتی ہے، اس کو اجازت ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شہید ہے تو اس کے لیے بھی دنیاوی احکامات تو ایسے ہوں گے کہ بھائی وہ دنیا سے چلا گیا، اور اس کی وراثت بھی تقسیم ہوگی، اور اس کی بیوی عدت گزارنے کے بعد نکاح کرنا چاہے تو نکاح بھی کر سکتی ہے۔ لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ عام مردوں کی طرح نہیں ہے۔ جیسے عام بندہ کوئی مر گیا کسی ہسپتال میں، کہیں کسی گھر میں بیڈ پہ پڑا ہوا، بیماری کی وجہ سے مر گیا،
تو اس کی ایک اپنی اس کی موت الگ ہے، اس کی آخرت میں اس کو بھی اللہ کی ذات نے عالم برزخ میں ایک زندگی عطا فرمائی ہے، لیکن اس کی زندگی کا وہ معیار نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی شہید کو عطا فرمائی ہے۔ اور پھر اس سے بھی اعلیٰ درجے کی جو زندگی عالم برزخ کی ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، کہ شہید اگر دنیا سے چلا گیا ہے عالم برزخ میں وہ زندہ ہے، اور اس کو اللہ کی ذات دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے، ان کو کھلایا جاتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دنیا سے اللہ کے نام پہ کٹ گیا تو جب وہ آخرت میں جاتا ہے تو جنت میں عرش کے نیچے قندیلیں لٹکے ہوئے ہیں، اور ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ سبز پرندوں کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور وہ جنت کے اندر گھومتے پھرتے رہتے ہیں جہاں چاہیں، اور پھر وہ واپس آ کر ان قندیلوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یعنی ان کو ایک خاص قسم کی زندگی اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو شہید جو ہی دنیا سے جاتا ہے تو وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو جیسے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جب شہید کے گردن پہ یا جسم میں گولی لگی، گردن پہ تلوار چلی اور اس کا خون نکلتا ہے تو خون کا قطرہ زمین پہ نہیں پہنچتا ابھی کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو بہت پسندیدہ موت ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی شہادت کی موت کو پسند کیا ہے، ہمارے پیارے نبی نے اللہ کی ذات سے اس موت کو مانگا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہادت کی موت کو ترجیح دیا کرتے تھے اور اللہ سے مانگا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے اس کے لیے۔ ایمان والوں کو یہ قیمتی موت مانگنی چاہیے، مرنا تو ہر کسی نے ہے، پتہ نہیں کہاں موت آ جائے گی، اور جو اللہ کے نام پہ کٹ جائے گا بھائی اس کے لیے تو بہت بڑی خوشخبری ہے کہ وہ بہت یعنی دنیا کے اندر بہت بڑا سرمایہ وہ اکٹھا کر کے چلا گیا دنیا سے۔ تو یہ تو ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ تو اس کے لیے بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ شہید جب شہداء کی قبریں کھلیں اور ان کو دیکھا کہ ان کا کفن بھی ویسے کا ویسا بالکل ٹھیک ہے، ان کا جسم بھی ویسے ٹھیک ہے، اس کو مٹی نے بھی نہیں کھایا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو برزخ کی زندگی ہے وہ شہداء سے بھی اعلیٰ درجے کی ہے، اور انبیاء کی جسم کو اللہ کی ذات نے مٹی پر حرام کر دیا ہے، مٹی جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو نہیں کھا سکتی۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اعتبار سے تو یہی کہیں گے کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، آپ کی وفات ہو گئی، لیکن قبر مبارک کے اندر عالم برزخ میں اللہ کی ذات نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اعلیٰ زندگی عطا فرمائی ہے، اور وہ ایسی عالم برزخ کی زندگی ہے کہ جس کا ہمیں شعور نہیں ہے، یعنی روح کا ڈائریکٹ جسم کے ساتھ کنیکشن ہے، کہ جسم کے ساتھ روح کا کنیکشن ہے۔ تو اللہ کی ذات جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ کوئی حاضر ہوتا ہے، وہاں پہ جا کر کوئی درود شریف پڑھتا ہے، اللہ کے نبی کو سلام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وہ سلام سنا دیتے ہیں۔ یہ بات ایک ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نبی خود سن رہے ہیں، ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سنا رہے ہیں، تو اللہ کی مرضی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک معجزے کا اظہار فرماتے ہیں۔ اب معجزہ جو ظاہر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ نبی کا کمال نہیں ہے، نبی کا اپنا کام نہیں ہے کہ نبی اپنی طرف سے جب چاہے وہ معجزہ جو ہے وہ دکھا دے لوگوں کو، ایسا نہیں کر سکتا، بلکہ یہ جو معجزہ ہے وہ فعل یعنی کام اللہ کا ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے اولیاء اللہ ہیں، ان کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہوتی ہے، تو کرامت خود ولی نہیں دکھا سکتا، کرامت بھی فعل اللہ کا ہے، کام اللہ کا ہوتا ہے، اور ایک نیک آدمی کے ہاتھ کے اوپر ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے ظاہر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جیسے اللہ کی ذات نے دنیا میں معجزات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ان کو ظاہر کیا، اور ایسے ہی جب نبی دنیا سے چلا گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، تو اب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنی قدرت سے اپنے نبی کو سلام سنا بھی دیتے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی واپس اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے ہیں وہ سب ان کو قبروں کے اندر عالم برزخ میں اللہ کی ذات نے خاص زندگی عطا فرمائی ہے جس کا انسانوں کو شعور نہیں ہے۔ اور قرآن کی اس آیت مبارکہ سے جب شہداء کے بارے میں اللہ کی ذات نے یہ فرمایا ہے کہ ان کو ہم نے زندگی عطا فرمائی ہے، تو نبی تو شہید سے کئی درجے اوپر کے یعنی اعلیٰ
انسان ہیں دنیا کے اندر، اللہ کی ذات نے ان کو ایک اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہوتا ہے، تو ان کو بھی ایک خاص زندگی اللہ نے آخرت میں عطا فرمائی ہے۔ تو یہ تو پہلی آیت مبارکہ کے اندر ان لوگوں کی یہ تذکرہ ہے کہ جو اللہ کے نام پہ کٹ جائیں کہ ان کو مردہ نہ کہو، اور ان کو اللہ کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔ اور اگلی آیت مبارکہ کے اندر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اور ضرور بے ضرور ہم تم کو آزمائیں گے۔ جب کسی نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ یہ کہے کہ بھائی بس اب میں تو آرام سکون سے زندگی گزاروں گا اور دنیا سے چلا گیا تو آخرت میں جنت میں چلا جاؤں گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں جب کلمہ پڑھا ہے تو اب آزمائشیں تو آئیں گی، جیسے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب کہ ایمان والا اس نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے قریب ہوتا جا رہا ہے، تو اس کی طرف مشکلات جو ہے وہ ایسی مصائب اس کے اوپر ایسے دھڑا دھڑ برسیں گے جیسے اوپر سے پانی نیچے کی طرف آتا ہے، تو اس کے لیے بہت ایمان والے کو صبر کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تم کو آزمائیں گے خوف سے۔ خوف کیا ہے؟ کہ جیسے دشمن کا خوف ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین 313 کھڑے ہیں اور دوسری طرف سے ہزاروں کا لشکر ہے، صحابہ کے پاس ٹوٹی پھوٹی تلواریں، اور ان کے پاس تو تلواریں بھی ہیں اور ساتھ ساتھ اور بھی ساز و سامان، جنگی ساز و سامان بھی ہے، گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، مخلوق بھی بہت ہے ان کے ساتھ، تو خوف آئے گا دشمن کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے کہ اب تم میدان کارزار میں اللہ کے نام پہ آ کے کھڑے ہو تو بھاگتے ہو یا کھڑے ہو جاتے ہو دشمن کے سامنے، دین کی سربلندی کے لیے ڈٹ جاتے ہو یا پیٹھ دکھاتے ہو۔ آزمائش آئے گی کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آزمائے گا خوف، اور کبھی خوف آئے گا، کچھ مشکلات آ رہی ہوں گی، سامنے نظر آ رہا ہوگا کہ یار یہ مشکل آ جائے گی، کوئی پریشانی آ جائے گی، تو انسان اس کے ذریعے سے بھی گھبرا رہا ہوگا۔ تب اس وقت میں بندے کی آزمائش ہوگی کہ اب اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے حکم، اس کے رسول کی سنت کو دیکھتا ہے یہ بندہ، یا اس وقت میں وہ دنیاوی ساز و سامان اور ان چیزوں کو دیکھ کے پیڑ دکھاتا ہے۔ اور ساتھ ہی بھوک کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے، یہ بھی لازمی بات ہے۔ جب دین کا کام کریں گے تو پھر حلال و حرام کا حلال اور حرام کے درمیان میں تمیز کر کے بھی چلنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ بھوک تھوڑی سی حملہ آور ہو اور بندہ کہے چلو بھائی اب حرام حلال جو ملے مجھے کھانا چاہیے، بس نہیں، بلکہ بھوک کے ذریعے سے آزمائش ہے کہ اب یہاں پر بھی رکنا ہے دین کی خاطر، اللہ کے حکم پہ جم جانا ہے۔ بھائی روکھی سوکھی کھا لیں گے لیکن رشوت نہیں لیں گے، بھائی چاہے خشک روٹی کھانی پڑے، پانی میں بھگو کے کھانی پڑے تو کھا لیں گے، لیکن یہ نہیں ہے کہ میں کوئی حرام کام کر کے حرام کے ذریعے سے اپنا کسی کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈال کے چوری کر کے لاؤں گا اور کھاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ ایمان والے کے لیے آزمائش ہے۔ اور نقص من الاموال والانفس، یہی ہوگا کہ کبھی بزنس کیا ہوا ہے بندے نے، یکدم جناب بزنس جا رہا تھا، کروڑوں آ رہے تھے اس کے بینک میں، اور اچانک سے دھکا لگا اور کچھ بھی نہ رہا، تو اب جس وقت اتنا بڑا دھکا لگ گیا، بزنس سارا ڈوب گیا ہے، تو اب یہ بندہ زبان سے اللہ کی ناشکری کے کلمات کہتا ہے یا اس کے اوپر صبر کرتا ہے، یہ اب اس کے لیے آزمائش ہے۔ کوئی دنیا سے چلا گیا ہے، اس کا اپنے عزیز و اقارب میں سے بیٹا دنیا سے چلا گیا، باپ کے لیے آزمائش ہے۔ باپ دنیا سے مر گیا اور بیٹا زندہ ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اپنے باپ کو مردہ حالت میں، تو اب اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ ماں کے لیے آزمائش ہے کہ بیٹے کی میت سامنے پڑی ہے، تو اب دیکھیں گے کہ صبر کتنا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بیٹے ابراہیم جب دنیا سے گئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، تو صحابہ نے سوال کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو طبیعی چیز ہے کہ غم تو آئے گا، لیکن زبان پہ کنٹرول ہونا چاہیے کہ اللہ کی ناشکری کے کلمات نہ نکلیں، یہ ایسے الفاظ زبان سے ادا نہ ہوں کہ جس کی وجہ سے صبر کا پیمانہ ٹوٹ جائے، بندہ جو ہے وہ صبر کو اپنے صبر کا دامن چھوڑ بیٹھے۔ تو صبر کے ذریعے سے، یعنی کبھی مال کا نقصان ہو جائے گا، کبھی جان کا نقصان ہو جائے گا، تو اب یہاں پر ایمان والوں کی آزمائش ہوگی کہ کون اللہ کے حکم کے اوپر جمع رہتا ہے۔ وثمرات، اور پھلوں کی کمی، تو چونکہ مدینۃ المنورہ میں تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تشریف لے گئے تو بھئی وہاں پر تو زیادہ تر یہی کھجوروں کے باغ تھے، اسی کے اوپر ان کا گزارا ہوتا تھا، اور پھر ادھر سے حکم آ رہا ہے چلو بھائی جہاد کے لیے جاؤ، اور ادھر سے کھجوریں پکی ہوئی ہیں، تو اب یہ آزمائش ہے کہ بھئی اب کھجوریں پک چکی ہیں، اب ان کو اتارنا ہے یا اللہ کے راستے میں جا کے جہاد کرنا ہے۔ آزمائش ہوگی۔ تبوک کا موقع ہے، صحابہ کو حکم ملا جاؤ بھائی اللہ کے راستے میں جاؤ، سخت گرمی بھی ہے، کھجوریں پکی ہوئی ہیں،
اب صحابہ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اور یہودیوں کے قرضے بھی اوپر دشمن کے چڑھے ہوئے ہیں، تو صحابہ دیکھ رہے تھے کہ اب ہم کیا کریں۔ تو وہ تو اللہ کے نبی کے تربیت یافتہ لوگ تھے، وہ تو چل پڑے، انہوں نے کہا بھائی پاؤں کے اوپر، پاؤں میں جوتا نہیں ہے اور کپڑے کے ذریعے، کپڑے کی ٹاکیاں جو ہے وہ اپنے پاؤں کے اوپر باندھی ہوئی ہیں اور اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ ایسی حالت تھی، کسی کو سواری مل رہی ہے، کسی کو مل ہی نہیں رہی، باری باری سفر اس کے اوپر سواری پہ سوار ہوتے ہیں، کچھ پیدل چلتے ہیں۔ تو یہ ہے، اب بھی آزمائش ایسے ہی آئے گی کہ رزق میں کبھی کمی آئے گی، کبھی زیادتی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بھی آزما رہیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی کو فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنائیں کہ جو صبر کے اوپر جمے ہوئے ہیں۔ آزمائش کتنی بڑی آ گئی لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا تو اللہ کی طرف سے ان کو اجر ملے گا۔ اور وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، صبر کرنے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچے، مشکل پہنچے، تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو اللہ کے ہیں، ہم بھی اللہ کے ہیں، ہمارا مال و جان بھی اللہ کے لیے ہے، کہ اللہ کی ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں جوان کیا ہے، ہمیں جوانی دی ہے، اتنی طاقت دی ہے، مال دیا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے۔ اب اللہ کی ذات نے لے لیا تو پھر کیا ہے؟ اس کے اوپر ہم صبر کرتے ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ تو سب کچھ ہے ہی اللہ کا، پوری کائنات کی ایک ایک چیز کا، ذرے ذرے کا مالک ہی اللہ ہے، تو اس کی ہم سب ملکیت اسی کی ہیں، تو وہ اپنی ملکیت میں جیسے چاہے تصرف کرے، اس کو اختیار حاصل ہے۔ اور فرمایا انا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ تو جو بھی دنیا کے اندر آیا ہے، وہ چاہے فرعون ہو، نمرود ہو، جو نعوذ باللہ اپنے آپ کو کیا کہا کرتے تھے کہ انا ربکم الاعلی، یعنی رب ہونے کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اور اللہ کی ذات نے سمندر میں اس کو پانی کے اندر ڈبو کے پھینک دیا، اور اس کو ایسے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ آج بھی اس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ اور نمرود، وہ بھی اپنے آپ کو رب کہنے والا تھا، لوگوں کو کہتا تھا میرے سامنے سجدہ کرو، ایک مچھر سے اللہ کی ذات نے ذلیل کر کے پھینک دیا۔ تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف سے ہے، اور سب اللہ کے پاس جانے والے ہیں، وہاں پہ ان کا امتحان، ان کا حساب کتاب ہوگا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم۔ تو اب یہ لوگ جو ایسا جذبہ رکھتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے اوپر مہربانی ہے۔ ایک تو دنیا کے اندر وہ بندہ یہ سمجھے کہ اللہ کی مہربانی ہے کہ مجھے اللہ نے صبر کرنے کی توفیق دی، اور آخرت، دنیا میں رحمت بھی، اور آخرت میں بھی اللہ کی مہربانی ایسے ہوگی کہ ان کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، جنت کی نعمتیں ان کو ملیں گی، اللہ کی رحمت کا سایہ ان کو نصیب ہوگا آخرت میں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، یعنی ان کو اللہ کی ذات نے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ جس کے پاس ہدایت کی روشنی ہوگی وہ غلط اور صحیح کا ادراک کر سکتا ہے۔ ہدایت کا مطلب ایسے ہے جیسے کہ روشنی، چراغ، ایک بندہ چراغ، اس کے پاس لائٹ ہے، روشنی ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے یہ رسی ہے اور یہ سانپ ہے، یہ مٹی ہے اور یہ سونا ہے، اس کے درمیان میں وہ فرق کر سکتا ہے جب اس کے پاس روشنی ہے۔ ایک بندے کے پاس روشنی نہیں ہے، بیچارے کے پاس، اس کے پاس ہدایت کا نور ہی نہیں ہے، تو اس کو کیا پتا کہ غلط اور صحیح کیا ہے۔ جیسے اندھیرے میں کھڑا ہوا ایک بندہ، وہ رسی کو سانپ سمجھے یا سانپ کو رسی سمجھے، کیونکہ اس کو نظر ہی کچھ صحیح سے نہیں آ رہا ہے۔ وہ ایک اینٹ پڑی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ مٹی کی بنی ہے یا سونا کی بنی ہے، کیونکہ وہ اندھیرے میں کھڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے وہ لوگ جن کو اللہ کی ذات نے ایمان کی توفیق دی، ان کو اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ایمان والوں کو اللہ کی ذات نے جو یہ نعمت عطا فرمائی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ تو اس امتحان میں کامیاب ہوئے، انہوں نے اللہ کے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھا اور اللہ کے احکامات کو سامنے رکھا، اور وہ کامیاب ہو گئے۔ اب جتنے بھی قیامت تک آنے والے لوگ ہیں کہ جو ایمان جن کو نصیب ہوا وہ ایمان پہ چلیں گے تو کامیابی ہے، اور اگر ایمان اور اسلام کو چھوڑ کے چلیں گے تو ناکامی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی بات کو سن کر اس کے اوپر صحیح طور پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔